امام غزالی علیہ رحمہ نے احیاء العلوم میں ایک روایت کو نقل کیا کہ ایک شخص صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے رسول کے صحابی، میں نے زندگی میں یہ گناہ کیا ہے، اس کا ارتکاب مجھ سے ہو گیا ہے، کیا اس عمل کی توبہ ہے؟ جب اس نے اس عمل کا اظہار بھی کیا اور سوال بھی کیا تو اس صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے جو ہے وہ منہ پھیر دیا، اس کی طرف دیکھا نہیں، منہ پھیر دیا۔ پھر وہ جو ہے وہ اس نے عرض کی مجھ سے یہ عمل ہوا ہے، اور پھر آپ نے جب اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو بھی جاری تھے، وہ رو بھی رہا تھا۔ جب یہ عمل صحابی رسول نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں جنہیں رب تعالیٰ جو ہے وہ، جن میں سے ایک توبہ کا دروازہ ایسا ہے کہ وہ کبھی بھی بند نہیں کرتا، باقی جو ہے وہ کبھی بند ہوتے ہیں کبھی کھلتے ہیں۔ تو اس کے حضور سچی توبہ کر، اس کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے، وہ تیری توبہ کو قبول کر لے گا، تو رجوع کر لے اس کی طرف، تو اس کا ہو کے رہ جا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ توبہ کا دروازہ جو ہے وہ ہر وقت کھلا ہوا ہے، لیکن جب وہ بندہ تائب ہو تو ندامت بھی ہو، پشیمانی بھی ہو، وہ اللہ کے حضور گڑ گڑائے روئے کہ رب تعالیٰ یہ نافرمانی ہے، آئندہ زندگی میں یہ نافرمانی نہیں ہو۔ اور حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ توبہ کے متعلق فرماتے ہیں، اور ابو طالب مکی نے قوت القلوب میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ توبہ یہ ہے کہ دل نادم ہو، وہی پشیمان ہو، اور زبان سے بخشش طلب کرتا رہے، یعنی اس زبان پہ ہر وقت جو ہے وہ اللہ کا ذکر اور اس سے بخشش طلب کرتا ہے۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمائی کہ توبہ یہ ہے کہ وہ پھر اعضائے ظاہری، یہ جو بندے کے ہاتھ پاؤں یہ اعضائے ظاہری ہیں، اس سے پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گناہ کو ترک کر دے۔